دینے کی دیر ہے نہ دلانے کی دیر ہے، دینے کی دیر ہے نہ دلانے کی دیر ہے، دینے کی دیر ہے نہ دلانے کی دیر ہے، عبدالاحد کو ہوٹ ہلانے کی دیر ہے، دینے کی دیر ہے نہ دلانے کی دیر ہے، عبدالاحد کو ہوٹ، ذرا جی لگا کے بولے میرے ساتھ میں نام لے لیں، آپ کا بھی انشاءاللہ کام بن جائے گا، جی لگا کے بولیں دینے کی دیر ہے نہ دلانے کی دیر ہے، عبدالاحد کو ہوٹ ہلانے کی دیر ہے، اور تھم جائیں گی ابھی ابھی گردش کی آندیاں، عبدالاحد کا نعرہ لگانے کی دیر ہے، سبحان اللہ، عبدالاحد کا نعرہ لگانے کی دیر ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص حضور مجاہد اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت کا حکم ہو رہا ہے کہ ڈائریکٹ حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شرف عالم صاحب قبلہ کو کرسی خطابت پر لایا جائے، مگر یار یاد تو رکھو کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک سوال بڑا گردش کر رہا ہے کہ آخر حضور مجاہد اہل سنت کی ذات ہے کیا، اس کو لوگ جانتے نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ آخر یہ ذات جو ہے یہ کسی کی محتاج تعارف تو نہیں ہے، مگر اظہار عقیدت کے لیے کچھ تعارف میں کرانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہے تو جی لگا کے ذرا جی لگا کے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ حضور مجاہد اہل سنت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو حضور مفتی اعظم ہند نے، حضور مفتی اعظم ہند جس کو اتنا چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے کہ حضور برہان ملت کے ساتھ میں سے حضور حجت الاسلام میں اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، جن کو سفر میں اپنا رفیق بنایا کرتے تھے، جن کو سفر میں اپنا امام بھی بنانا پسند کرتے تھے، اور لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز ادا کرو، اور خود بھی نماز پڑھنا پسند کرتے تھے۔ جو حضور مجاہد اہل سنت جن کو حضور مفتی اعظم ہند نے 1950 میں کلمی خلافت عطا فرمائی ہے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ میری ہے چاہت و الفت مجاہد اہل سنت۔ آپ لوگ جی لگا کے بول کے دکھائیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تھوڑی انرجی ظاہر کریں، جی لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ میری ہے چاہت و الفت مجاہد اہل سنت، میرے قلب کی راحت و مجاہد اہل سنت، اور کبھی نہ بھول پائیں گے سنی جو آپ نے کی ہے نبی کے دین کی خدمت مجاہد اہل سنت، نبی کے دین کی خدمت مجاہد اہل سنت۔ آئیے حضرات بلا تفصیل و تاخیر کرسی خطابت پر جلوہ افروز حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شرف عالم صاحب قبلہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں، ان کا استقبال ویلکم ٹو ویلکم نعرے تکبیر و رسالت سے کر لیا جائے۔ ایک ایک فرد اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائے، باربی شریف کا جھنڈا بنائے، جی لگا کے نعرے کا جواب دے، جی لگا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بستی قریہ قریہ، بستی قریہ قریہ، خلیفہ تاج الشریعہ، محبت سے نوازا ہے، امانت سے نوازا ہے، امام اہل سنت کی امانت سے نوازا ہے، اور اسی سے ان کی شخصیت کا اندازہ لگا لیجئے، انہیں تاج الشریعہ نے خلافت سے نوازا ہے، انہیں تاج الشریعہ نے خلافت سے نوازا ہے۔ اب میں پر تشریف فرما جناب شرف عالم صاحب کو تشریف لا رہے ہیں، بلا تمثیل و تاخیر ایک بار اور نعرہ لگائیں، جی لگا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عرص حضور مجاہد اہل سنت، عرص حضور مجاہد اہل سنت، حضور سلطان المجاہدین، حضور سلطان المجاہدین، حضور تاج طریقت مفتی شرف عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ ہم اور آپ تمامی حضرات اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں
جھوم جھوم کر درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اپنے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، سبحان اللہ، سبحان جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بے شک بے شک، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات محترم، اب کہنے کے لیے نہ وقت باقی نہ اب سننے کی کچھ ضرورت ہے نا بھائی، لیکن ہمارے عزیزم مولوی مختار ربانی صاحب میرے پاس پہنچے اور جو میرا مزاج ہے کہ ضرورت کے مطابق کچھ بولوں اور لوگوں کو صحیح سمت دکھاؤں، اس لیے کہ آج ہمارے درمیان پکے جو سنی کہلاتے ہیں ان میں بھی اختلاف، اور جو پکے سنی نہیں ہیں تھوڑے سے پلپلے ہیں ان سے بھی اختلاف ہے نا بھائی، اور کچھ ایسے جو سنی تو نہیں ہے ضرورت کے لیے سنی بن جاتے ہیں ان سے بھی اختلاف کیا بات ہے نا بھائی، سنی نہیں ہے ضرورت کے لیے سنی جی بن جی جاتے حق ہے حضرت، ہیں، ان سے بھی اختلاف۔ یہ ساری باتیں کون کھول کے بیان کرے؟ ہر مقرر یہ چاہتا ہے میری خطابت کا سکہ جم جائے، ہر مقرر یہ پسند کرتا ہے کہ میری تقریر نعروں کے گونج میں ہو، ہر خطیب یہ چاہتا ہے کہ مجمع میری گفتگو سے لوٹ پوٹ ہو جائے، اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ مجمع ہمیں پسند کرنے لگے، مجمع میں اچھال آ جائے، مجمع زیر و زبر ہو جائے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ لیکن علامہ مشتاق احمد نظامی فرمایا کرتے تھے کہ تقریر کی کامیابی وہ نہیں ہے، اگر اس کو آپ کامیابی سمجھو تو سنو، آپ سے زیادہ مداری لوگوں کو تعجب میں ڈال دیتا ہے، آپ سے زیادہ مداری لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے، آپ سے زیادہ مداری لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جو آج کل صاحب غازی ملت کہلاتے ہیں، اس کو لوگ دوسرے معنی میں بھی، اپنے لوگ تو غازی ملت کہتے ہیں، وہ عقیدت میں کہتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ جو ان سے حسد رکھتے ہیں وہ غازی ملت دوسرے معنی میں کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک جو نٹ ہوتا ہے کھیل دکھانے والا، اسے بھی غازی کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، اسے بھی غازی کہا جاتا ہے، اور وہ خوب لوگوں کے اندر اپنی واہواہی لوٹ لیتا ہے۔ تو ایک ہی آدمی ہے، ایک ہی لفظ سے کوئی تعریفی پہلو مراد لیتا ہے، کوئی تنقیدی پہلو مراد لیتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں لوگوں کی بات نقل کر رہا ہوں، کبھی آپ میری گرفت کر لو کہ صاحب جو ہے آپ بھی ایسی ویسی باتیں بول رہے ہیں، آپ تو بڑے سنجیدہ آدمی ہو۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، جب کوئی شہرت پاتا ہے تو جہاں اپنے شہرت سے خوش ہوتے ہیں وہیں غیر شہرت سے جلتے بھی ہیں، وہیں غیر شہرت سے بے شک جلتے بھی ہیں،
اور آج لوگ کسی کو اٹھانا نہیں جانتے، اٹھے ہوئوں کو گرانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، اٹھے ہوئے لوگوں بالکل حق فرمایا کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حق بات ہے حضرات محترم، تو یہ مزاج ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مزاج وہ ہونا چاہیے کہ جو ذرا سا آگے بڑھ رہا ہے اسے سہارا دے کر کے کچھ اور آگے بڑھا دو، وہ اس سے آگے بڑھ رہا ہے، اس سے بڑی شخصیت کچھ سہارا دے دے، اسے اور آگے بڑھا دے، تو یہ خیر خواہی ہے۔ اور جو ہے خیر خواہی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ میرا دین، میرا مذہب، میرا اسلام مکمل خیر خواہی کا نام ہے، بے شک بے شک مکمل خیر خواہی کا نام ہے۔ وہ دین کے لیے محنت و مشقت اٹھانے والا نہیں ہے جو ایک مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، جو مجھے بولنا تھا آج اتفاق ہے، پہلی بار اتنی لمبی تقریر میں نے جناب محمود مکی کی سنی ہے، اور میں نے بتایا کہ صاحب آج تو ان کی تقریر ایسی ہوئی ہے کہ ایسی تقریر کی عرس رضوی کے اسٹیج پہ ضرورت ہے، وہاں ایسی تقریریں ہونی چاہیے تاکہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت سے لوگ واقف ہوں، لیکن اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہے اعلیٰ حضرت کو بھلا کر کے کچھ اور لوگوں کو ابھارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی تعریف سے رخ موڑ کر کے کسی اور طرف سنیوں کے رخ کو جو ہے لے جانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ لگے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو بڑے خیر خواہ لوگ ہیں، ان کی بڑی مدد سرائی ہوتی ہے، ان کے لیے ہوٹل بک کیا جاتا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کے لیے موٹے موٹے نذرانے کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن معلوم نہیں ہے کہ یہ جو خیر خواہ بظاہر نظر آتے ہیں اس میں آپ کی خیر خواہی مقصود نہیں ہے، اپنے آپ کو پہچانوانا مقصود ہے، اپنے آپ کو ابھارنا مقصود ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا بنا کر کے پیش کرنا مقصود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بالکل حق کہیں بات اور ہے۔ میں بول دوں تو گرفت میں آ جاؤں، اچھا گرفت میں آ جاؤں تو آ جاؤں، اللہ کا شکر ہے کہ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ، میرے تاج الشریعہ کے سامنے اس شرف کی کوئی شکایت لے کے چلا جاتا، آپ کچھ سنتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ شکایت کرنے والوں کو کہنا پڑ جاتا تھا کہ حضور بیکار ہے کسی کی شکایت آپ کے سامنے کرنا، ارے اس کی کبھی تو شکایت سن لیا کیجئے، آپ سنتے ہی نہیں ہیں، بیچارے پریشان ہو کر کے عبدالنعیم عزیزی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی کوئی شکایت میرے بارے میں میرے تاج الشریعہ نے نہیں سنا۔ سبحان اللہ سبحان خاص رشتہ دار گھر کے فرد بھی بن گئے تھے، ماشاءاللہ، وہ بھی اللہ نے ان کو اٹھا لیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ ہمیشہ طاق میں لگے رہتے تھے کہ کب موقع ملے کہ شرف کو حضرت کی نظر سے گرا دیا جائے۔ اللہ کچھ ایسے سیٹ ساہوکارہ بھی لگے ہوئے تھے، مطلب چلو جی میں تو بہت بیٹھ چکا ہوں، میں تو بہت ہاتھ چوم چکا ہوں، میں تو بہت خدمت کر چکا ہوں، تم لوگوں کو نصیب نہیں ہوا تھا، کر لو، میں تھوڑا دور ہٹ کے رہ جاتا ہوں۔ ایک بار آپ کے بنارس کے ہی ایک شاعر ہیں، نعت پڑھیا پڑھتے ہیں، وہ بھی لگے رہتے ہیں، بنارس کے لوگ، بمبے کے لوگ بہت لگے رہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ بس ہم حضرت کے قریب رہیں، باقی جو آئے اس کو دھکا دے کے باہر۔ تو ایک بار میں بھی جو ہے وہ ممبر پر تھا، حضرت تشریف لائے، اور سب وہ چاہتے تھے کہ یہ کوئی نہ رہے، ہم رہیں، لیکن حضرت جب تشریف لائے ممبر پر چڑھنے لگے، اور میں ممبر پر تھا، حضرت نے میرا ہاتھ تھام لیا، ممبر پہ چڑھے تو کہنے لگے ہم لوگ ہاتھ ملانے جاتے ہیں تو حضرت جو ہے پسند نہیں فرماتے، آپ کیسے آدمی ہیں کہ حضرت خود آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ دکھاوا نہیں ہے، اور یہ جو ہے نام و نمود کے لیے حضرت سے عقیدت و محبت نہیں ہے، عقیدت سچے دل سے اپنے پیر و مرشد کو یا کسی شخصیت کو چاہنے کا نام ہے، بظاہر وہ دور رہے لیکن دل میں کسی کا احترام ہے، دل میں محبت ہے، تو تم جس سے محبت کرو گے اہل اللہ تمہیں اپنی طرف کھینچ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق کا اہل حق۔ اللہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لیں گے، دنیا دیکھتی رہ جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو میں
آج بہت ساری باتیں اپنے بارے میں تعریف نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ اپنی تعریف کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوں، آج مجھے بتانا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب حضرت عبدالاحد علیہ الرحمہ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ نہیں جانے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر کوئی نہ جانے تو اس کے نہ جاننے کا قصور ہے، مجاہد اہل سنت کی شخصیت کا کوئی قصور نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات، حق ہے حق ہے حضرت، حق ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ ارے یہ تمہاری حرمہ نصیبی ہے کہ تم نہیں جانتے ہو، یہ تمہاری واہ 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 واہ، کہ تم ان کو نہیں پہچانتے ہو۔ تم ان کو پہچانو، ان کا نام لو، تو ان کا نام لینے سے سرکار مفتی اعظم ہند خوش ہو جائیں گے کہ یہ میرے چاہنے والے کا نام لے رہا ہے، یہ میرے عقیدت مند کا نام لے رہا ہے، یہ میرے چہیتے مرید کا نام لے رہا ہے، یہ میرے متمنا کا نام لے رہا ہے، یہ میرے منہ بولا بیٹا کا نام لے رہا ہے۔ حضرات محترم، تو جب مفتی اعظم ہند تم سے خوش ہو جائیں گے تو سرکار مفتی اعظم ہند نائب غوث اعظم ہے، اور وہ تم سے اگر خوش ہو گئے، اور اگر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں تمہارے بارے میں بتا دیا کہ یہ میرے غلام کا غلام ہے، یہ میرے غلام کا چاہنے والا ہے، یہ میرے مرید کا چاہنے والا ہے، یہ میرے خلیفہ کا چاہنے والا ہے، تو تمہاری بارگاہ غوثیت میں رسائی ہو کیا جائے گی۔ بات، حق حق، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ سے حضور مجاہد اہل سنت، زندہ باد، اور سے حضور مجاہد اہل سنت، زندہ باد، اور سے حضور مجاہد اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت۔ یا رسول اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں مجاہد اہل سنت کے پیچھے سرکار مفتی اعظم ہند نماز پڑھتے تھے آئے اور ہائے، پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ معمولی، یہ بہت بڑی کرامت سمجھ لو، یہ معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے پیچھے سرکار مفتی اعظم ہند نماز نہیں پڑھتے تھے، ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز اسی کے پیچھے پڑھتے تھے جو صحیح الطہارت ہو، جو صحیح القراءت ہو، بے شک، جو علم کے جو نماز کے علم سے واقف ہو، اور جو نماز کو اچھی طرح پڑھانا جانتا ہو، بے شک، اور یہی نہیں بلکہ اس کا سینہ حسد سے خالی ہو، اس کا سینہ کینہ سے خالی ہو، اس کا سینہ جو ہے لوگوں کی غیبت سے خالی ہو، اور اس کا سینہ سرکار مصطفیٰ کا مدینہ ہو، ایسے کو امام بناتے تھے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے سرکار مفتی اعظم ہند۔ آپ کو پتا ہے ہر ایک کے پیچھے نہیں، ارے دنیا تو حضرت ریحان ملت کو، رحمانی میاں کو صرف یہی نہیں کہ نواز مفتی اعظم جانتی ہے، ان کو جو ان سے وابستہ ہیں، باقی لوگ بھی اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ ریحان ملت ایک عالم باعمل تھے، اور یہی نہیں بلکہ ان کو بھی اللہ کا ولی مانتے ہیں، ان کو بھی اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ مفتی اعظم ہند نے ان کے پیچھے کبھی نماز پڑھی؟ نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں ذرا سی اگرچہ پاکیزہ سیاست تھی، لیکن کسی سیاسی کے پیچھے مفتی اعظم نماز نہیں پڑھتے تھے، بے شک، سیاسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ گھر کا بچہ ہے، نواسا ایسا کا نواسا ہے، کوئی رشتہ دار میں خاندانی نواسا نہیں، اپنی بیٹی کا بیٹا ہے، اور سب میں بڑی اولاد ہے، مگر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور نماز پڑھنا ہوتا تو کہتے کہ اختر میاں کو بلا لو، اختر میاں کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا۔ اختر میاں سمجھ لیے حضور تاج الشریعہ بے شک بے شک، جی جی، کا نام اختر رضا خان، اور ایک نام جو ہے جو تاریخی نام ہو یا اصلی نام جو ہے خاندانی، چونکہ والد کا نام ابراہیم رضا خان تھا تو ان کا نام اسماعیل رضا خان رکھا گیا تھا، اسماعیل رضا خان رکھا گیا تھا، لیکن عرفی نام ان کا اختر تھا، مگر یہ عرفی نام اتنا مشہور ہو گیا کہ یہی نام سے دنیا جاننے لگی، بے یہی نام شک، سے دنیا جاننے لگی۔ تو کہتے اختر میاں کے پیچھے جب بھی نماز، اختر میاں تم پڑھاؤ، اختر میاں تم پڑھاؤ، اختر میاں کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اور بعد میں جب تک مجاہد اہل سنت تھے یا ان کی عمر کے لوگ وہاں تھے،
سرکار مفتی اعظم ہند کی خدمت میں اس وقت تک ان کے پیچھے پڑھ لیتے تھے، لیکن ان کے بعد اگر کسی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو وہ پیلی بھیت شریف کے قاری امانت رسول صاحب تھے، ان کے پیچھے سرکار مفتی اعظم ہند نماز پڑھتے تھے، اور ہر ایک کے پیچھے نہیں، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک تھے مولانا جو حضرت تاج الشریعہ کے پھوپھا لگتے تھے، ان کا نام تھا مولانا تقدس علی خان، جنہوں نے جو ہے مکاشفۃ القلوب کا ترجمہ کیا ہے، مکاشفۃ القلوب کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ جو اپنے وقت کا اپنے زمانے میں نائب امام اعظم سمجھ رہا ہے، امام اعظم کے ٹکر کا سمجھ رہا ہے، وہ بھی ان کو بڑا عالم اور مربی سمجھتا تھا۔ برات سمجھا آپ نے؟ منہاجی جو ہے، منہاجی جانتے نہیں جانتے، طاہر الپادری جسے کہتے ہیں، اس نے بھی ان تقدس علی خان صاحب کے تقدس کو مانا ہے، لیکن یہی تقدس علی خان جب نماز کا وقت ہوا اور وہ مصلی پہ بڑھے، سرکار مفتی اعظم ہند نے دیکھ لیا، کہا ہٹو مصلی سے، تمہارے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا، کیونکہ جیلانی میاں سے کچھ اختلاف تھا، ان کا قابض ہو گئے تھے پورے منظر اسلام پہ، کچھ سیاسی پہلو تھا ان کے اندر۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے، ہم نے جو سنا ہے ان میں سے ایک ہی نماز پڑھائی ہے، وہ بھی کب؟ جب مصلی پہ تقدس علی خان تھے، ان کو ہٹایا اور خود نماز پڑھائی۔ کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پیچھے نماز پڑھے، وہاں پر موجود نہیں تھا، تو خود سرکار مفتی اعظم ہند نے نماز پڑھائی۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ کیسے کے پیچھے حضور مفتی اعظم ہند نماز پڑھتے تھے، اور سفر میں، حضر میں جن کے پیچھے سرکار مفتی اعظم ہند نماز پڑھے، ان کو معمولی نہ سمجھو۔ اگر تم ان کی شخصیت کو نہیں سمجھتے تو یہ تمہاری لا علمی ہے، ان کی شخصیت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ حضرات محترم، ایک دو کی بات نہیں ہے، آپ ہی بتاؤ، ایک بڑی سرکار ہے مہاراجہ شریف میں، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، بہت سے لوگ حاضری بھی نہیں دیتے۔ حضرت میر عبد الجلیل بلگرامی، بے شک بڑی سرکار کے نام سے وہاں درگاہ ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جتنے لوگ مہاراجہ شریف سے واقف ہیں وہ عرس میں بھی جاتے ہیں، اور بریلی شریف سے یا بدایوں شریف سے جو وابستہ ہیں ان میں سے 80% لوگ میر عبد الجلیل بلگرامی کو نہیں جانتے ہیں۔ تو کیا ان کے نہ جاننے سے ان کی ولایت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ ان کی شخصیت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ ان کے تصوف میں کوئی کمی آ جائے گا؟ کوئی کمی آ جائے گی؟ ان کا تصوف کوئی کم ہو جائے گا؟ حضرات محترم، نہیں، وہاں جن کو تم بڑا جو ہے مانتے ہو، جن کو تم بڑا تسلیم کرتے ہو، انہوں نے انہیں بڑی سرکار کہا ہے۔ تو حضرات محترم، بڑی سرکار حضرت میر عبد الجلیل بلگرامی، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے ہیں۔ حضرات محترم، وہاں ایک پیلو کا درخت ہے، اور ان کا مزار جب میں گیا تھا، ابھی معلوم نہیں کیسا بنا دیا ہے، لیکن جب میں گیا تھا تو ان کا مزار کھلی جگہ میں تھا، اور ایک پیلو کا درخت وہاں اگ آیا، اور جو ہے وہ پیلو کا درخت آپ کے مزار کے لیے جو ہے چھتری کا کام کرنے لگا۔ آج بھی اگر وہ پیلو کا درخت ہے تو وہ چھتری کا کام کر رہا ہے، اور جو ہے سیمنٹ کی چھت اس مزار پر نہیں ہے، پیلو کے درخت نے جو ہے چھت کا کام کر رکھا ہے، مزار کو سائے میں رکھ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت شمس الدین اوتاد رحمت اللہ علیہ جو ہے یہاں پتے شاہ کی درگاہ سے جو درگاہ مشہور ہے، حضرات محترم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس میں جو اس کے اندر جو ٹہنیاں تھیں، اس میں صاف صاف ان ٹہنیوں میں لکڑیوں میں لکھا ہوا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے کا وہ منظر ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیوں؟ ارے درخت میں وہ لا الہ الا اللہ ٹہنی میں کیسے لکھا گیا؟ حضرات محترم، وہ یوں لکھا گیا کہ جو صاحب مزار ہیں ان کا ورد تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ او
ان کی برکت اور ان کی کرامت سے درخت میں بھی لا الہ الا اللہ لکھا گیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو صاحب مزار ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ضرب لگانے والا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، جو لیٹا ہے۔ حضرات تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اور حال فی الحال ابھی دیکھا ہوگا ویڈیو دیکھنے والوں نے، توقیر میاں پہنچے تھے جمعہ کی نماز پڑھنے، پتے شاہ کی درگاہ میں توقیر میاں جمعہ کی نماز پڑھنے پہنچ گئے، کیونکہ وہاں پہ نظام الدین اولیاء درگاہ میں بھی جو امام ہے نا وہ ڈھل مل ہے، سمجھ رہے، ادھر بھی ادھر بھی، سمجھ رہے ہیں۔ اور پتے شاہ کی درگاہ میں جو بھی امام رکھا جاتا ہے پکا سنی رکھا جاتا ہے، وہاں پہ پلپلے کا گزر نہیں ہے۔ میرولوی شریف میں جو امام رکھا جائے گا پکا رکھا جائے گا، اگرچہ ریسیور خود پلپلا ہے، محمود قمر خود پلپلا تھا، اس کا بیٹا بھی پلپلا ہے، لیکن امام سنی رکھتا ہے، امام سنی رکھتا ہے اور ٹناٹن سنی رکھتا ہے۔ حضرات محترم، تو وہ درگاہ میں سنی امام کو رکھا جاتا ہے، تو توقیر میاں سنی امام کا سن کے نماز پڑھنے پہنچ گئے، پیچھے اپنا بیٹھ گئے جا کر کے، لیکن امام صاحب نے دیکھ لیا تو پہچان لیا۔ اب جو پہچان لیا تو خاندان اعلیٰ حضرت کا فرد ہونے کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو پہچان کروا دیا کہ یہ وہی توقیر میاں ہیں جو اعلیٰ حضرت کے خاندان کے ہیں، اور یہ وہی توقیر میاں ہیں جو بریلی شریف کے نام پر جو ہے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، اور یہ اپنے وقت کے شیر کہلانے والے ہیں۔ تو پوری پبلک نے گھیر لیا، اکٹھے ہو گیا۔ اب جو وہ پتے شاہ کی درگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ پورے درخت 1-2 سال کی بات تھوڑی ہے، 700-800 برس پہلے سے وہ درخت ہے، اور پوری جڑ جو ہے اس کی سوکھ چکی ہے، کھوکھلی ہو چکی ہے، اور جڑ جو ہے اور تنا آگے تک کے سوکھ چکا ہے، اس میں کوئی نمی کوئی تری نہیں ہے، لیکن اس پر جو ٹہنیاں ہیں، اس پر جو پتے ہیں وہ ایسے ہرے لگے ہوئے ہیں جیسے جو ہے ہرے تنے میں اور جاندار تنے میں پتیاں لگی رہتی ہیں۔ یہ کھلی کرامت ہے حضرت شمس الدین اوتاد رحمت اللہ علیہ کی۔ ان کی بارگاہ میں اگرچہ لوگوں نے بعد میں اوپر سے چھتری بنا دیا ہے، مگر ان کے مزار پر بھی وہ درخت جو ہے پتے شاہ کی درگاہ پر درخت ہی چھت کا کام کرنے لگا تھا، درخت ہی سایہ ڈالنے لگ گیا تھا، اور آج تک ڈالے ہوا ہے۔ حضرات محترم، تو بزرگان دین کی یہ شان ہوا کرتی ہے۔ میں بتانا یہ چاہوں گا کہ کچھ لوگ کسی کے نام سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، اور یہ جلنے سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکا، کوئی محفوظ نہیں رہ سکا۔ حضرات محترم، اس جلنے سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکا۔ اب آپ کہو گے کیسے؟ میں کہا سنو، حضور سے بھی تو جلنے والے تھے، غوث پاک سے بھی تو جلنے والے تھے، خواجہ غریب نواز سے بھی تو جلنے والے تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے بھی تو جلنے والے تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء سے بھی تو جلنے والے تھے، اور اخیر دور میں آ جاؤ تو اعلیٰ حضرت سے بھی تو جلنے والے تھے، سرکار مفتی اعظم ہند سے بھی تو جلنے والے تھے، تاج الشریعہ سے بھی جلنے والے تھے، اور ابھی ہیں، سارے ختم نہیں ہوئے، ابھی بھی ہیں۔ لیکن پیارے مسلمانوں، میں نے ان بزرگوں کا صبر دیکھا ہے، میں نے ان بزرگوں کا صبر دیکھا ہے۔ حضرات محترم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تاج الشریعہ کو، اور سن لو جو ہے، لوگ کہتے ہیں، ایک بات ضمناً آ گئی تو سن لو، لوگ کہتے ہیں کہ ان کی شخصیت، ان کی مجاہد اہل سنت کی شخصیت، تو میں کہوں گا سنو، ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو جس درخت کا پھل ایسا ہو وہ درخت کیسا ہوگا؟ لاجواب لاجواب۔ جس درخت کا پھل ایسا ہو وہ درخت کیسا ہوگا؟ اور یہی نہیں کہ یہ پھل ایسا ہے، اس پھل کا جو پھل ہے وہ بھی اسی نقشے قدم پر چل رہا ہے، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، قدم پر چل رہا ہے۔ حضرات محترم، سنو، بہت خوب، جلنے بہت خوب، والے تو جلیں گے،
لیکن سنو آپ ان کے جلنے کی پرواہ نہ کرو گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی آگے کو بڑھتا ہے لوگ اس سے بہت جلتے ہیں. بڑے بڑے خانقاہی اعلیٰ حضرت سے جلے, بڑے بڑے علم والے اعلیٰ حضرت سے جلے. اعلیٰ حضرت نے کسی سے شکایت نہیں کی, اعلیٰ حضرت نے کسی کا جواب نہیں دیا, اعلیٰ حضرت نے کسی کو گالی نہیں دیا, اعلیٰ حضرت نے اس کے خلاف کوئی مہم نہیں چھیڑی, بلکہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ, ایک طرف آدائے دی, ایک طرف ہے حاسدی, بندہ ہے تنہا شاہ, تم پہ کروڑوں درود. اے اللہ کے رسول, میں اکیلا ہوں اور مجھے آپ پر درود بھیجنے سے فرصت ہی نہیں ہے. دشمنی کرنے والے دشمنی کرتے رہے, حسد کرنے والے کرتے رہے, احمد رضا کو کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ تو آپ پر درود و سلام بھیجتا رہے گا, یہ تو آپ پہ درود و سلام بھیجتا رہے گا. حضرات محترم, اور سنو میں بتاؤں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو علمی چیلنج کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو لوگوں نے یوں ہی اعلیٰ حضرت نہیں مان لیا. جتنے مشکل سوالات تھے نا جو کہیں سے حل نہ ہو, امتحاناً بھی کچھ لوگوں نے پوچھا کہ دیکھیں اعلیٰ حضرت ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں, لیکن جب جواب پہنچا تو ماننا پڑا کہ یہ عام حضرت نہیں ہے, یہ واقعی اعلیٰ حضرت ہے, یہ واقعی اعلیٰ حضرت ہیں. حضرات محترم, تو اور جب اعلیٰ حضرت کا دور تھا لوگوں نے سمجھا اب کیا, اب تو اعلیٰ حضرت رخصت ہو گئے, اب تو اعلیٰ حضرت رخصت ہو گئے, اب کیا رکھا ہے. لیکن جب حجت الاسلام میدان میں نکلے اور سرکار مفتی اعظم ہند میدان میں نکلے تو کہا کہ نہیں بھائی, ابھی جو ہے جو شان بریلی کی تھی وہ ابھی باقی ہے, اس میں کچھ کمی نہیں آئی ہے. جلنے والے تو سرکار مفتی اعظم ہند کو یہ کہتے تھے جل جل کر کے کہ یہ بوڑھو کب مرے گا, یہ بوڑھو کا انتقال کب ہوگا. تو حضرات محترم, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ حضور مفتی اعظم ہند جب تک رہے تب تک جو ہے کوئی گھر کے اپنے گھر میں کچھ بول لے, کوئی اپنوں میں بیٹھ کر کے کچھ بول لے, لیکن جب حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں لوگ پہنچتے تھے تو ادب و احترام سے کھڑے ہوتے تھے. اور وہ کیا کھڑے ہوں گے, ان کے جو بڑے تھے وہ بھی سرکار مفتی اعظم ہند کی تعظیم کیا کرتے تھے. سرکار مفتی اعظم ہند جس مجلس میں بیٹھ جائیں, بڑے بڑے علامہ, بڑے بڑے صوفیاء, ستارے نظر آتے تھے اور سرکار مفتی اعظم ہند چاند بن کر کے نظر آتے تھے, ان کے درمیان چاند نظر آتے تھے. سارے اولیاء جو ہے اس وقت ستارے نظر آ رہے تھے. اور یہی شان آپ کے نواسے حضور تاج الشریعہ کی تھی کہ بڑے بڑے جو ہے علماء اور جو ہے پیران اعظام اکٹھے رہتے تھے. اگر اس مجلس میں سرکار تاج الشریعہ پہنچ گئے تو ایسا لگتا تھا کہ سب ستارے ہیں, تاج الشریعہ چاند کی طرح چمک رہے ہیں. حضرات محترم, تو جب مفتی اعظم ہند اس دنیا سے رخصت ہوئے کہا کہ اب کون, تو پھر اعلیٰ حضرت کے خاندان سے حضور تاج الشریعہ جو ہے وہ چمکے, اور ایسے چمکے حضرات محترم, ایسے چمکے کہ ان کی چمک میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ چھپ گئے, ان کی چمک میں چھپ گئے. اس کے بعد جو ہے لوگوں نے کہا کہ بس اب تاج الشریعہ تک معاملہ ہے, اس کے آگے کچھ نہیں ہوگا. لیکن پیارے مسلمانوں, بریلی شریف ابھی بھی خالی نہیں ہے, اور بریلی شریف ابھی بھی خالی نہیں ہے. قائد ملت جو ہیں وہ ہیں. ایک خاندان میں اور بچہ ہو گیا ہے ہونہار, جسے ارسلان رضا کہا جاتا ہے, وہ ابھی سے کتابیں لکھنے لگ گئے ہیں, وہ ابھی سے کئی کتابوں کے مؤلف و مصنف بن گئے ہیں, وہ بہترین تقریر بھی کر رہے ہیں, وہ تقوی کے بھی جو ہے حامل ہیں, وہ فتوے کے بھی حامل ہیں, اور وہ اخلاق کے بھی حامل ہیں, وہ رکھ رکھاؤ خانقاہی رکھ رکھاؤ کے بھی حامل ہیں. حضرات محترم, ابھی بریلی خالی نہیں ہوئی ہے. حضرات محترم, میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے اس طرح سے جلنے والے ہر خاندان میں ہوتے ہیں, جو اچھی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں ان سے جلنے والوں کی کمی نہیں ہوتی, ہر ایک سے جلا جاتا ہے, مگر جلنے والوں کے پیچھے نہیں پڑا جاتا. حضرات محترم, آپ اپنے آپ کو نکھارو, آپ اپنے آپ کو سنوارو, آپ خود ترقی کرو, لوگ آپ کو ترقی
ترقی سے روکتے رہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا جس کو خدا مشہور کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی جو ہے بجھا نہیں سکتا ہے، جس کو خدا مشہور کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی نیچے نہیں گرا سکتا ہے، اور جسے خدا گرائے اسے کوئی اونچا اٹھا نہیں سکتا۔ بے شک سبحان اللہ، اسے کوئی اونچا اٹھا نہیں سکتا ہے۔ حضرات محترم میں آپ کو بتاؤں، لیکن ایک بات اور سن لو، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک بیگ جو ہے ماں کے پیٹ سے ہر ایک شخص ولی نہیں بن جاتا، ہر ولی ماں کے پیٹ سے نہیں ہوتا، یہ کچھ ہی اولیاء کرام ہوئے ہیں جو مادرزاد ولی ہوئے ہیں، باقی سب اپنے مجاہدہ سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، عبادت سے، ذکر سے، فکر سے، مجاہدہ سے وہ آگے بڑھتے بڑھتے قلب کی صفائی کرتے کرتے وہ اللہ کے ولی بن گئے ہیں، ولی کامل بن گئے ہیں۔ بے شک حضرات محترم، یہاں تک کہ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا ہے ریاکاری کا شہرا، ہے ریاکاری کی دھوم، اور بوریائے فقر بھی اب بے ریا ملتا نہیں۔ حضرات محترم، آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں رونے کی ضرورت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رونا نہیں آتا ہے، تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ بنا لو۔ آج تم چہرہ بنا لو گے، کل حقیقت میں تمہیں اپنے گناہوں پر رونا آ جائے گا، تمہیں اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہو جائے گی۔ حضرات محترم، تو صوفیوں کا لباس اختیار کرو، صوفیوں کا طریقہ اختیار کرو، صوفیوں والا ذکر کرو۔ آج تم نہیں ہو، دھیرے دھیرے صوفیہ کی راہ پہ چلتے چلتے اپنے وقت کے تم بھی صوفیہ کامل بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے بے شک جاؤ گے، لیکن پہلے ہی چھوڑ دو گے تو کچھ نہیں بن پاؤ گے۔ حضرت بیٹھیے، آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ لوگوں کو کچھ ہنسا کے نہ بتایا جائے تو جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے آج کل۔ یہی وجہ ہے کہ ندیم صاحب نے ایک ہنسانے والے کو بلایا 30,000 روپیہ خرچ کر کے۔ کیا بات کیا بات کیا بات، ہنسانے والے کو بلا لیا، تقریر سنانے والے کو نہیں، ہنسانے والے کو بلا لیا، اس کے لیے 30,000 روپیہ خرچ کیا۔ حضرات محترم، مجھے 30 روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ہنسا بھی دوں گا اور بات اچھی بتا بھی دوں گا۔ درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، ہر دور میں صوفی ہوتے ہیں، ہر دور میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ ہر ایک جو ہے درسگاہ میں پڑھ کر کے عالم بن کے ہی صوفی نہیں بنتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہر ایک درسگاہ میں پڑھ کے ہی صوفی نہیں بنتا۔ پورا مجاہدہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ پورا مجاہدہ ہے۔ حضرات محترم، خوف الہی دل میں بسا لو، اب پھونک پھونک کے قدم رکھو گے، پھونک پھونک کے نظر اٹھاؤ گے، پھونک پھونک کے کوئی کام کرو گے، پھونک پھونک کے قدم ڈالو گے۔ حضرات محترم، اللہ والے کیا ہوتے؟ ایک آیت پر عمل کر لیتے نا، ایک آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کا پورا عمل درست ہو جاتا ہے۔ ان کا پورا عمل کیا ہوتا ہے؟ درست ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا ہی ایک اللہ کے ولی تھے جنہوں نے اپنا دل جو ہے اللہ کی یاد سے اتنا صاف و شفاف بنا لیا تھا کہ وہ اللہ کے نور سے جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے۔ حضرات محترم، بہت سے ایسے صوفیاء کرام ہوتے ہیں نا کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اتنا صاف کر دیتا ہے ذکر سے، اس کا دل اتنا صفائی پا جاتا ہے کہ حضرات محترم، آپ جو ہے کتاب میں عالمگیری اٹھاؤ گے تو فتویٰ دو گے، آپ جو ہے شامی اٹھاؤ گے تو فتویٰ دو گے، فتاوی رضویہ اٹھاؤ گے تو فتویٰ دو گے، بہار شریعت اٹھاؤ گے تو فتویٰ دو گے، آپ جب بحر الراق دکھاؤ گے تو آپ دیکھو گے تو آپ فتویٰ دو گے، آپ جو ہے نہر الفائق دیکھو گے تو فتویٰ دو گے، اسی طریقے سے عقود الدریہ دیکھو گے تو آپ فتویٰ دو گے، آپ خانیہ دیکھو گے تو آپ جو ہے فتویٰ دو گے، آپ قدوری دیکھو گے تو فتویٰ دو گے، ہدایہ دیکھو گے تو آپ بنایہ دیکھو گے تو آپ فتویٰ دو گے۔ لیکن جو اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے نا، اس کا دل ہی اس کے
لیے مفتی بن جاتا ہے، اس کا دل ہی فتویٰ دینے لگتا ہے۔ کوئی مسئلہ اس کے سامنے لاؤ رکھو، اس نے کتاب میں کچھ نہیں پڑھا ہے، اس کا دل منع کر دے گا اسے ہاتھ نہ لگانا، اسے چھونا نہیں، دل منع کر رہا ہے، نہیں یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی، اب کتاب اٹھا کے دیکھ لو واقعی وہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ دل صاف ہو جائے تو دل مفتی بن جاتا ہے، کسی دارالفتہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات محترم، اور جو دارالفتہ کے محتاج ہیں نا، وہ علم پڑھ کے بھی دنیا دار بنے بیٹھے رہتے ہیں، ان کا قلب جو ہے صاف نہیں ہوتا، اس دل میں حسد ہوتا ہے، اس دل میں کینہ ہوتا ہے، اس دل میں بغض ہوتا ہے، وہ دل جو ہے گناہوں کی تاریکی سے سیاہ بن گیا ہوتا ہے، تو وہ طرح طرح کے اعتراض کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی اللہ کو دیکھے گا تو اعتراض کرے گا۔ حضرات محترم، ایک صاحب تھے جو مدرسے میں پڑھے نہیں تھے، لیکن بزرگوں کی صحبت میں رہے اور بزرگوں کے طریقے کو اپنایا، اور وہ یاد الہی میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے۔ لیکن وقت کے جو علماء ہوتے ہیں نا، ہاں اپنے وقت کے جو عالم ہوتے ہیں، منطق فلسفہ پڑھ کے کہتا ہے وہ کیا پڑھا ہے، کس مدرسے میں پڑھا ہے، کیسا ہے، کوئی یہ ولی ہو جائے گا پڑھے لکھے، جاہل آدمی ہے، اس کو کیا مانا جائے گا، اس کی کیا سنی جائے گی، بڑا مفتی بنتا، بڑا وہ جانکار بنتا، اس کو کیا پتا۔ حضرات محترم، تو دو عالم ایک ایسی ہی صوفی کے پاس پہنچ گئے، اور یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے اس کو الملفوظ میں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو الملفوظ میں لکھا ہے کہ دو عالم ایک صوفی کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد وہ دعا سلام کیا، نماز کا وقت تھا، نماز پڑھی، تو کہنے لگے کہ بھائی ان کی تو قرات ہی ٹھیک نہیں ہے، ان کی زبان ہی ٹیڑھی ہے، ان کی زبان ہی نہیں سیدھی ہوئی ہے، ان کے پیچھے نماز ہمیں تو دہرانی پڑے گی صاحب، ہم نماز دہرا لیں گے، یہ ان کو تو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ کیسے اللہ کے ولی ہے، کیسے صوفی ہے۔ لیکن انہوں نے کچھ جو ہے دل میں وہ سوچتے رہے، اور ولی کو معلوم تھا مگر وہ کچھ نہ بولے، کہا اچھا ٹھیک ہے، اب صبح ہو گئی ہے، آپ حضرات کو اگر غسل وغیرہ کی حاجت ہو تو غسل وغیرہ کر لیجئے، ناشتہ واشتہ کر کے آپ لوگ آرام فرمائیں گے مہمان خانے میں۔ کہا ہاں حضرت ٹھیک ہے۔ راستے میں بات چیت کرتے ہوئے اپنا جو ہے وہ دیکھا کہ کہا کہ فلاں جگہ تالاب ہے دور، وہ گئے تالاب میں غسل کرنے کے لیے، اور اپنے سارے کپڑے کو تالاب کے کنارے پر گٹھری بنا کر کے وہ تالاب کے کنارے پر اپنے کپڑوں کو چھوڑ دیا، اور جو ہے تالاب میں گھس گئے، دونوں غسل کرنے لگے۔ اتنے جب غسل کرنے لگے تو جو ہے اتنے میں شیر آیا، ان دونوں کے کپڑوں کو تکیہ بنا کر کے بیٹھ گیا۔ شیر آیا اور ان دونوں عالم کے کپڑے کو تکیہ بنا کر کے بیٹھ گیا۔ اب جو ہے ایسے ہی تو آئیں گے نہیں عالم صاحب، کپڑا پہنے کے جب ہی تو آئیں گے، تالاب میں ہے، انتظار میں ہے کہ شیر اٹھ کے جائے تاکہ ہم تالاب سے باہر نکلیں، ورنہ جان کا خطرہ ہے، ہم تو شیر کا لقمہ بن جائے گے۔ ڈر کے مارے وہ گھنٹوں تالاب میں رہے، انتظار کرتے رہے۔ جب 2-4 گھنٹے بیت گئے تو بھیجا صوفی صاحب نے کہ جاؤ، ہمارے 2 مہمان آئے تھے، عالم صاحب تھے، یہ غسل کرنے گئے تھے تالاب میں، ابھی تک آئے نہیں ہیں، ان کو بلا کے لاؤ، ناشتہ بہت لیٹ ہو رہا ہے ان کا، یا کھانا بہت لیٹ ہو رہا ہے، بلا کر کے لاؤ۔ تو وہ یہاں سے گئے تو دیکھا کہ تالاب کے کنارے پر شیر جو ہے بیٹھا ہوا ہے، کپڑوں کا تکیہ بنائے ہوئے، اور یہ دونوں عالم صاحب دور سے دیکھا کہ یہ تالاب سے نکل نہیں رہے باہر، تالاب سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، وہ اسی تالاب میں بیٹھے ہوئے انتظار کر۔ جب تب معلوم ہوا صوفی صاحب کو، یہاں سے گئے اور شیر کے کان کو پکڑا، 2 تماچے مارا، کہا ارے نادان، تم نے ہمارے مہمانوں کا کپڑا تکیہ بنا کر کے رکھا ہے، تم نے ہمارے مہمانوں کو روک رکھا ہے، تم نے ہمارے مہمانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ شیر دم ہلاتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ جب بھاگا تو وہ دونوں مہمان جو عالم صاحب تھے
وہ تالاب سے باہر نکلے اور اپنا کپڑا لیا اور کپڑے کو پہنا. اس کے بعد گھر ان کے ساتھ جو ہے سہمے سہمے ڈرے ڈرے آئے. کہا حضور یہ تو عجیب ماجرا ہو گیا. کہا حضرات ایسا ہے نا آپ نے اپنی زبان سیدھی کر لی ہے اور ہم نے اپنا دل سیدھا کر لیا ہے. سبحان اللہ، ہم نے سبحان اپنا اللہ. دل سیدھا کر لیا ہے. بے شک. جو زبان سیدھی کر لیتا ہے وہ شیر سے ڈرتا ہے اور جو اپنا دل سیدھا کر لیتا ہے شیر اس سے ڈرتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم تو ہر ایک پر اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، ہمیں جانتے ہیں آپ، ہماری سب ہم کو نہیں جانتے. ہم پتہ نہیں کئی رنگ ہیں ہمارے، کتنے رنگ ہیں، ایک تو رنگ ہمارے نہیں ہے. ہم کبھی کسی رنگ میں ہوتے ہیں، کبھی کسی رنگ میں ہوتے ہیں، کبھی کسی رنگ میں ہوتے ہیں. ایک عام انسانوں والے رنگ میں ہوتے ہیں، کبھی عالمانہ شان والی رنگ میں ہوتے ہیں، اور کبھی اتنی انکساری میں ہوتے ہیں کہ بچہ بھی ٹھوکر لگا کے چلا جاتا ہے. ہمارے کئی رنگ ہیں. ہمارے کئی رنگ ہیں اور آپ دیکھو گے تو کہو گے عام آدمی کی طرح یہ تو کچھ نہیں. لیکن پتہ ہے ہم نے اپنی نوجوانی جب شروع ہوتی ہے نا، اس دور میں مجاہدہ کس کو کہتے ہیں اس کا مزہ چکھ رکھا ہے. سبحان اللہ. ورد کس کو کہتے ہیں اس کا مزہ چکھ رکھا ہے. ذکر کس کو کہتے ہیں اس کا مزہ چکھ رکھا ہے. اور بڑے بڑے تعویذ لکھنے والے بڑے بڑے پیر صاحب کے پاس ہمارے والدین لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس کا دماغ چل گیا ہے، اس کا علاج کر دیجئے. اب وہ آ کر کے بیٹھ کر کے دم کرنے لگے. میں نے کہا پیر صاحب یہ کیا دم کر رہے ہو آپ؟ یہ دم کیا کر رہے ہو؟ تو مجھے ذکر مصطفیٰ سے روکتے ہو، درود مصطفیٰ سے روکتے ہو؟ کوئی میں پاگل ہوں؟ نہیں، مجھے تو درود شریف پڑھنے سے فرصت نہیں. ہمارے ماں باپ پاگل، آپ بھی پاگل سمجھ رہے ہو؟ کیسے سمجھ میں آئی بات؟ وہ تعویذ لکھوا کے لائے اور اس کے بعد جو ہے اس کو انہوں نے رکھا تھا مائی الحب کا تعویذ لکھا تھا. حضرت متوجہ ہوں گے، مائی الحب کا مطلب محبت کو مٹانے والا تعویذ لکھا. ارے بھائی سب کی محبت کو مٹا دو، نبی سے محبت تھوڑی مٹنے والی ہے. ایک نہیں 1000 تعویذ دے دو، لاکھ تعویذ دے دو، وہ نبی سے محبت ختم ہونے والی نہیں ہے. نبی سے جب تک ایمان کا رشتہ ہے تب تک نبی سے محبت ہے. جس کا ایمان نقصت ہو جائے گا اسی کا نبی سے رشتہ ٹوٹے گا. حضرات محترم تو میری والدہ تعویذ لاتی تھی اور تعویذ کو کیا کرتی تھی؟ اس کو آگ میں جلاتی تھی. تو میں درود شریف پڑھ کے پھونک دیتا تھا، وہ آگ میں رکھتی رہتی تھی مگر وہ تعویذ جلتا نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. میری والدہ بھی پریشان رہتی تھی کہ بھائی یہ پیر صاحب سے لکھوا کے لائے، یہ حضرت سے لکھوا کے لائے، پوکھرا شریف کے بڑے حضرت سے لکھوا کے لائے، اور یہ تعویذ جو جل نہیں رہا. انہوں نے کہا جلے گا کیسے؟ اس پہ تو درود شریف پڑھ کے پھونک دیا ہے. حضرات محترم تو میں نے سب رنگ کو جانا ہے. تو جب اس رنگ میں آدمی آتا ہے، ماں باپ کی رضا کے لیے تھوڑا سا میں نے اپنے آپ کو بدل ڈالا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ ماں باپ پریشان تھے، وہ بیمار ہو گئے اور صاحب ہماری وجہ سے جان دینے کو تیار ہو گئے، تو ہم نے اپنا رنگ چینج کیا. ہم نے کیا کیا؟ اپنا رنگ چینج کیا. جب دنیا دار بن گئے، سمجھ رہے ہیں بظاہر، لیکن الحمدللہ آج بھی ذکر مصطفیٰ اور درود مصطفیٰ سے میں غافل نہیں ہوں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شریف پڑھے ہوئے کبھی نہیں سوتا ہوں. بے شک سبحان اللہ. اور فجر کے بعد بغیر درود شریف پڑھے ہوئے جو ہے میں لیٹتا ہوں تو بغیر درود شریف پڑھے نہیں لیٹتا ہوں. آج بھی الحمدللہ ہے معمول. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس دور کی بات میں بتاؤں، اس دور سے اور لوگ بھی گزر سکتے ہیں، ہمارے عزیزم ربانی مختار ربانی صاحب بھی گزر سکتے ہیں اس دور سے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس دور میں ہوتا کیا ہے، اب ان کو کہتے ہیں لوگ کہ جلال آ جاتا ہے. جلال کیوں آتا ہے پتہ ہے؟ آدمی جب ذکر خدا ذکر رسول میں ہوتا ہے نا، اور جب وہ منہیات سے بچتا ہے، اگر وہ گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا والوں کو گناہوں میں ملوث دیکھتا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے اسے بڑا غصہ آتا ہے. اس کو دیکھ کر کے بڑا غصہ آتا ہے. تو جس کو غصہ آتا ہے نا، اس کو عام آدمی جو دنیا دار اسے غلط سمجھتا ہے. اسے کیا سمجھتا ہے؟ غلط سمجھتا ہے. تو پیارے مسلمانوں، ایسے موقع سے وہ بھی پریشان ہوتا ہے، وہ بھی پریشان، دونوں اپنی اپنی جگہ پریشان.
کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو نہیں پہچان رہا ہے، وہ اس کو نہیں پہچان رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کی پہچان نہیں، وہ اپنے اوپر قیاس کر رہا ہے، وہ اپنے اوپر قیاس کر رہا ہے۔ جو عامل ہے وہ سوچتا ہے کہ ارے یہ عمل کیوں نہیں کرتا ہے، نمازی ہے تو کہتا ہے یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، جو بے نمازی تو ہمیشہ نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، یہ برابر ذکر ہی کرتا رہتا ہے، یہ تو عجیب آدمی ہے، یہ تو برابر گناہوں سے بچتا رہتا ہے، یہ تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، یہ تو بڑے بڑے رموز کی باتیں کرتا ہے، یہ کب کا پڑھا لکھا ہو گیا، اسے کیا پتا ہے؟ حضرات محترم، تو ہوتا ہے ایسا، یہ منزلیں ہوتی ہیں۔ تو پیارے مسلمانوں، پھر آپ کو میں بتاؤں کہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ صوفیوں پر اعتراض کرتے ہیں، اہل علم جو ہے اپنے علم کے گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، علم کے گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے دور کے بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے منطقی اور بہت بڑے مفسر کا نام حضرت جو ہے فخر الدین رازی ہے۔ واہ واہ، کون ہے؟ فخر الدین رازی، جنہوں نے تفسیر کبیر لکھا ہے۔ آئے ہائے، یہ صرف سبحان نام اللہ۔ کے لیے کبیر نہیں ہے، سب تفسیروں میں واقعی سب سے بڑی تفسیر ہے، کئی جلدوں میں ہے تفسیر کبیر، انہوں نے لکھا۔ حضرات محترم، اور علم کے وہ اپنے وقت کے پہاڑ تھے، اور اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت پر، اس کی وحدانیت پر ایک دو دلیل یا 10-5 دلیل ہم لوگوں کی طرح وہ نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس 360 دلیلیں تھیں۔ اللہ کو ایک ثابت کرنے کے لیے 360 دلیلیں تھیں۔ حضرات محترم، جب وہ انتقال کرنے لگے شیطان آیا، کہا اچھا بہت لوگوں کو تم نے جو ہے سیدھی راہ پر لا کر کے رکھ دیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو میرے بارے میں لاہور پڑھنا سکھا دیا ہے، اور مجھ سے بہت لوگوں کو دور رکھا ہے، اور مجھے تم نے بہت لوگوں کو گمراہ کرنے نہیں دیا ہے۔ اب موقع ہے، اب تمہاری جان جا رہی ہے، اس موقع سے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، بتاؤ تو اپنے خدا کے ایک ہونے پر دلیل دو۔ انہوں نے ایک دلیل دی، شیطان معلم الملکوت، علم میں بہت بڑا تھا، اس نے کہا کہ یہ دلیل میں نے توڑ دیا۔ دوسری دلیل دی، اس نے توڑ دیا۔ تیسری دلیل دی، شیطان نے توڑ دیا۔ چوتھی دی، اس نے توڑ دیا۔ 10 دلیلیں دی، توڑ دیا۔ 50 دلیلیں دی، توڑ دیا۔ 100 دلیلیں دی، توڑ دیا۔ 200 دلیلیں دی، توڑ دیا۔ 300 دلیلیں دی، توڑ دیا۔ 59 دلیلیں دی، توڑ دیا۔ 60ویں دلیل دی، توڑ دیا۔ جب توڑ دیا تو حضرت امام فخر الدین رازی کانپنے لگ گئے کہ اللہ اب میرا کیا ہوگا، اب میں کیا کروں۔ تو انہوں نے ایک پیر کا دامن تھام رکھا تھا جن کا نام حضرت نجم الدین کبرا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ نزا کے عالم میں میرے مرید کو شیطان لاجواب کر رہا ہے، ہر ایک دلیل کو شیطان نے توڑ دیا ہے، تو انہوں نے وہیں سے وضو فرما رہے تھے اور اپنے مرید کا حال دیکھ رہے تھے، وہیں سے اسی لوٹا کو پھینک کر کے شیطان کو مارا اور ان کو آواز دی کہ اے فخر الدین، کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کو خدا کو ایک مانتا ہوں۔ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ جب اتنا کہا امام فخر الدین رازی نے تو شیطان بھاگا کہ اب اس پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو علم ہی کافی نہیں ہوتا ہے، مرشد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ علم ہی کافی نہیں ہوتا، مرشد کی بھی ضرورت ہوتی۔ آپ لوگوں نے مثنوی مولانا روم بہت سنا ہوگا، سنا کہ نہیں سنا؟ بڑی حکمت کی باتیں لکھی ہیں اور بڑی کام کی باتیں لکھی ہیں۔ اگر اس کو مثنوی شریف کو آپ پڑھو تو آپ کو بہت معلومات ہوگی اور آپ کے اندر بہت جانکاری پیدا ہو جائے گی، اور بہت جو ہے وہ ایک دم ایسی باتیں جو بالکل ایسا لگتا ہے کہ سمندر سے موتی نکال کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ حال ہے حضرت مولانا روم کا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کو بھی جو حضرت شمس تبریز کے ہاتھ پر مرید بننا پڑا، اور ان کو کہنا پڑا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔
بے شک بے شک ارے مولا روم جو ہے مولوی ہرگز نہیں بنا جب تک کہ شمس تبریز کا غلام نہ بن گیا، مرید نہ بن گیا۔ حضرات محترم، تو معلوم کیا ہوا کہ آپ اگرچہ جتنا علم پڑھ لو، لیکن اگر مرشد ہے، ہادی ہے، تو آپ کے لیے یہی نہیں دنیا میں بلکہ نزا کے وقت بھی پیر و مرشد کام آتا ہے، اور قبر میں بھی پیر و مرشد کام آتا ہے، اور قیامت کے دن بھی پیر و مرشد کام آئے گا۔ حضرات محترم، اچھا اب کچھ لوگ یہ پوچھ لیں گے کہ بھائی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مرید ہوئے ہی نہیں، ہے نا بھائی، تو کیا وہ نجات نہیں پائیں گے؟ نہیں، وہ بھی نجات پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سب کا باپ اسلام ہے، سب کی ماں شریعت ہے۔ اگر اسلام کا ماننے والا ہے، شریعت پر چلنے والا ہے، تو پیارے مسلمانوں وہ جو ہے بے پیرا نہیں ہے، وہ بے پیرا نہیں ہے۔ حضرات محترم، اور بہت سے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ایسے اکابر گزرے ہیں جو کسی سلسلے سے مرید نہیں تھے، لیکن وہ اپنے وقت کے ولی تھے، اللہ والے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنا سلسلہ پھیلا نہیں سکتے تھے، مگر خود وہ اللہ والے تھے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ والے نہیں بنے، کسی مرید نہیں ہوئے تو۔ حضرات محترم، اور یہی جواب جو اعلیٰ حضرت نے ان کو دیا جو لوگ مداریوں پہ اعتراض کرتے تھے کہ بھائی ان کا سلسلہ سوخت ہو چکا ہے، یہ بھی اختلاف بڑا لمبا چلا ہے۔ حضرات محترم، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ سنی صحیح عقیدہ ہے، مسلمان ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہے، تو پیر والا ہو یا نہ ہو، مرید ہو نہ ہو، وہ تو نجات پانے والا ہے۔ تو جب وہ نجات پانے والا ہے تو اس کے پیچھے کیوں پڑو؟ اس کے پیچھے کیوں پڑو؟ حضرات محترم، لوگ اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرات محترم، دیکھو کہ کون سنیت پر قائم ہے یا نہیں۔ تمہارا معیار سنیت ہے، اگر وہ سنیت پر قائم ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ وہ گنہگار تو ہو سکتا ہے مگر اسلام سے خارج وہ نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، حضور مفتی اعظم ہند سے بھی پوچھا گیا تو اس دور میں حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ لوگوں کو اور کوئی سوال نہیں ملتا ہے، اور یہی اسی طرح کا سوال ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لاتے رہتے ہیں۔ ارے اس کے پوچھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ شریعت کی بات پوچھو اور اس پر عمل کرو اور اپنی آخرت کو بناؤ، سنوارو۔ یہ باتیں کیوں پوچھتے ہو؟ فلاں سلسلہ ایسا، فلاں سلسلہ ایسا، فلاں سلسلے میں ایسا، فلاں سلسلے میں ایسا، اس سے تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ سنو، کسی بھی سلسلے کا ہو، ناجائز کام کرے گا تو وہ ناجائز ہے۔ بے شک، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناجائز کام کرے گا تو ناجائز ہے، اور کسی سلسلے کا ہو اگر جائز کام کرے گا تو وہ جائز ہے۔ حضرات محترم، اور کوئی اگر ناجائز کام کرے تو اس سے آپ دور تو رہ سکتے ہو، لیکن اس کو اسلام سے خارج نہیں کر سکتے ہو، اسلام سے خارج حق بات نہیں کر سکتے ہو۔ حضرات محترم، ایک ہے ضروریات دین، ایک ہے ضروریات اہل سنت۔ جی، تو حضرات محترم، اگر کوئی ضروریات دین کا ماننے والا ہے، متکلمین کے نزدیک وہ مومن ہے، اور اگر وہ ضروریات اہل سنت کو ماننے والا ہے تو فقہا کے نزدیک وہ اہل سنت ہے۔ اور اگرچہ اس سے کوئی جو ہے لغزش ہو جائے اور فروعی اختلاف کر بیٹھے، کسی ناجائز کام کو وہ کر لے، آپ کے نزدیک وہ ناجائز ہے اور وہ اس کو جائز سمجھتا ہے۔ ان کے بزرگوں نے اپنے طور پر اس کو جائز سمجھ رکھا ہے اور وہ کر رہے ہیں، تو مفتی اعظم لکھتے ہیں کہ اس کو فاسق بھی نہ کہو، اس کو فاسق بھی نہ کہو۔ اچھا، سبحان اللہ۔ بڑا توقیر کے لیے میں بتا دیتا ہوں، ایک بات چلی تھی، سمجھ رہے ہیں، کہ پوچھا گیا کہ صاحب حضور مفتی اعظم ہند کی نماز جنازہ سرکار کلام نے پڑھائی، تو وہ نماز جنازہ ہوئی یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ قوالی کی مجلس میں بیٹھ جایا کرتے تھے، ہے نا بھائی؟ تو قوالی کی مجلس میں بیٹھ جایا کرتے تھے، تو عام لوگوں کے نزدیک تو وہ ہے، خاص طور سے بہت سارے جو رضوی ہیں ان کے نزدیک یہی ہے کہ بھائی یہ فاسق ہو گیا، تو فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو اب یہی سوال جو ہے کہ
کسی نے وہاں جا کے پوچھا تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ نہ پوچھو کہ نماز ہوئی یا نہ ہوئی، یہ بتاؤ کہ جن لوگوں نے ان کے پیچھے پڑھ لی ان پر کیا حکم ہے تمہارا؟ ان پر کیا حکم ہے؟ حضرات محترم، تو یہ سب جو ہے خواہ کا جھگڑا ہے۔ حضور مفتی اعظم نے تو لکھ دیا کہ اگر کوئی قوالی سنتا ہے نا تو وہ قوالی سنتا ہے، وہ اپنے جواز کا فتویٰ رکھتا ہے، وہ جائز سمجھ کے سن رہا ہے۔ تمہارے نزدیک ناجائز ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ان کے نزدیک جائز ہے اسی لیے وہ سن رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ فاسق نہیں ہوں گے۔ جب سرکار کلاں فاسق نہیں ہوئے تو سرکار کلاں کی بھی نماز ہوئی، اور سرکار کلاں کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی ان کی بھی ہوئی، اور سرکار مفتی اعظم ان کا جنازہ بھی ہو گیا۔ حضور مجاہد اہل سنت خلیفہ حضور تاج الشریعہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اب یہ باتیں کون بتائے گا؟ یہ باتیں کون؟ یہ کام علماء کا ہے نا۔ بے شک، اختلاف کو دور کرو، اختلاف کو دور کرو، اختلاف پھیلاؤ نہیں، یہ علماء کا کام ہے۔ اور جو اس کو نہیں سمجھے گا نا وہ سنیت کو نقصان پہنچائے گا۔ بے شک، سمجھ لیں، سنیت کو نقصان پہنچائے گا۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاؤں، ایک ایسی مجلس ہوئی تھی جس میں سب لوگوں نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے پوچھا جائے گا، سیادت پہ گفتگو ہوگی۔ میں نے وہیں کہہ دیا کہ سب ٹاپک پہ گفتگو ہوگی، سیادت پہ گفتگو نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد کو اعلیٰ حضرت نے سید مانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کے سید ماننے کا انکار کر دو آپ۔ میں نے کہا سب کچھ کو چھیڑنا، سیادت کو مت چھیڑنا، سمجھا نہیں؟ آج پوچھ لو کسی سید سے کہ صاحب آپ یہ سید ہیں کہ نہیں ہیں، سند لاؤ، اور کل میدان محشر میں سرکار پوچھ لے تم میری امت ہو یا نہیں تو سند لاؤ، تو کیا کرو گے؟ کہاں سے لا کے دو گے سند بھائی؟ تو جو بھی کہے ہم سید ہیں مان لو، اگر وہ غلط کہتا ہے تو گنہگار وہ ہوگا۔ بے شک، سمجھ آئی بات؟ گنہگار وہ ہوگا۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو بتا دیا ہے کہ اگر سید فاسق بھی ہو تب بھی لائق تعظیم ہے، اس لیے کہ نسبت فاسق نہیں ہوتی ہے، اور تم جو سید کی تعظیم کرتے ہو خون مصطفیٰ کی نسبت سے تعظیم کرتے ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خون مصطفیٰ کی نسبت سے تعظیم کرتے ہو۔ حضرات محترم، تو اس طرح کی گفتگو اگر ہو تو کبھی نہیں، میں نے تو دیکھا ہے، میرے سامنے جو ہے سرکار کلاں بھی تشریف لے جاتے تھے بریلی شریف، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے ملاقات کی ہے، میں نے جو ہے حضرت مجاہد دورہ حضرت مظفر حسین کچھوچوی رحمت اللہ علیہ کو بھی سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حاضر دیتے، بھیڑ بھاڑ میں دھکے کھا کر کے جا کر کے ملاقات کرتے دیکھا ہے۔ اور جب وہ نکل رہے تھے ایک بار مجاہد دورہ نکل رہے تھے، وہ بڑھاپے میں بھی اتنے ٹھوس تھے، واقعی مجاہد تھے، اتنے ٹھوس تھے کہ وہ نکل رہے تھے، مجھے ان سے ٹھیس لگ گئی ذرا، تو ایسا لگا جیسے میں پہاڑ سے ٹکرا گیا میں پہاڑ سے ٹکرا گیا، اتنے ٹھوس تھے مجاہد دورہ۔ اور حضرت سید کلیم اشرف صاحب سے بھی بارہا ان کا آنا جا رہا، ہماری ملاقات وہاں رہی ہے۔ اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ حضرت مدنی میاں کے بھتیجے، جیسے کہ شاید وہ مسنہ میاں تھے اور وہ کے لڑکے تھے یا کون کون تھے، اس میں 2-3 لوگ گئے تھے۔ اب وہاں سے جو عام طور سے ناشتہ آتا ہے میں نے منگا دیا، ناشتہ کرا دیا۔ اب وہ ناشتہ کر کے چلے گئے تو امی نے خبر بھجوائی کہ مہمان کہاں سے آئے تھے، میں نے کہا کہ وہ مدنی میاں کے بھتیجے۔ ارے تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میں اسپیشل ناشتہ بھیجتی، یہ کیا عام ناشتہ تم نے کرا کے بھیج دیا؟ حضرات محترم، تو وہاں کا یہ دستور ہے، وہاں کا یہ دستور ہے۔ وہ لوگ کچھ بھی کہتے رہے، ہاں بعد میں جو کچھ لوگوں نے ادھر کی اور کچھ باتیں، کبھی کبھی جو ان میں ایک شخصیت ہے، نام آپ لوگ سمجھ ہی جائیں گے،
وہ کبھی کبھی چھیٹا کچی کر دیتے ہیں اور اسی کی وجہ سے پورا خاندان بدنام ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس چھیٹا کچی سے بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ حضرات محترم، کوئی کسی کو چھیٹا کشی نہ کرے نا حضرات محترم، تو ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، اور دوسرے صاحب کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اور مسئلہ چلا ہے کہ صاحب وارثی سلسلے میں ہوتا ہے نا، میں ایک جگہ گیا کٹک میں، یہ کام کی بات ہے میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ کٹک میں گیا، امین شریعت تھے، ان کے ساتھ میں گیا تھا، اور جس کے ہاں قیام تھا بہت بڑا پیسے والا تھا، اور سلسلے سے اپنے آپ کو وارثی کہتا تھا، اور نماز پڑھنے کے لیے اس نے ایک روم بنا رکھا تھا جس میں وہ چاروں طرف وارث پیا کی تصویر لگایا ہوا تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا، اس کے داماد سے ہم نے کہا بھائی نماز پڑھنے کی جگہ بتاؤ، تو کہا حضرت وہاں عبادت خانہ ہے، وہاں جا کے پڑھ لیجئے، گھر میں عبادت خانہ بنا رکھا ہے۔ میں گیا، میں نے دیکھا چاروں طرف تصویر، میں پلٹ کے آیا، اس کے داماد سے میں نے کہا کہ ارے وہ عبادت خانہ ہے کہ بت خانہ ہے؟ تم نے مجھے بت خانے میں دیا۔ بہت خوب، بے شک۔ امین شریعت سے کہا ذرا نرمی سے سمجھاؤ، میں نے کہا نہیں حضرت، اس کے مہمان ہوں تو کیا ہوا، لیکن نرمی سے کیوں سمجھاؤں گا، یہ نرمی سے سمجھے گا کہاں؟ میں نے کہا یہ تو بت خانہ بنا رکھا ہے، یہ عبادت خانہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جو تصویر کی شروعات ہوئی نا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ بت پرستی کا کھلا پھاٹک، چاہے رضوی اپنے پیر کی تصویر رکھے لگا کر کے، وہ تصویر رکھنا حرام ہے، چاہے اشرفی رکھے اس کے لیے حرام ہے، ابوالولائی رکھے اس کے لیے حرام ہے، اگر سہروردی رکھے اس کے لیے حرام ہے، اگر چشتی رکھے اس کے لیے حرام ہے، نقشبندی رکھے اس کے لیے حرام ہے۔ جو بھی اپنے پیر کی تصویر کو تعظیم سے رکھے گا، اس پہ پھول مالا چڑھائے گا، اگربتی سلگائے گا، تو وہ حرام کام کرے گا، وہ راہ راست نہیں پا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، عرس حضور مجاہد اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، سرکار سید الاسفیاء، حضور تاج طریقت، نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم، اب دیکھو، اب خود آج جن کا ہم عرس کر رہے ہیں، مجاہد سنیت کہا، مجاہد اہل سنت ہے نا بھائی؟ جی، لیکن کیوں انہیں مجاہد ملت بھی تو کہہ سکتے تھے، مگر مجاہد ملت حضرت مولانا حبیب الرحمان رئیس اڑیسہ ہیں، اس لیے مجاہد ملت نہیں کہیں گے، ورنہ لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے، تو مجاہد اہل سنت کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ترقی عطا فرمائے، سب کے درجات کو بلند کرے۔ لیکن آج کل جو ہے تنگ نظر بہت ہے، وسیع النظر کم ہے، تنگ نظر بہت ہے، تو ہم لوگ تو کچھ پسند ہی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں پسند کرتے پتہ ہے؟ ہم کو کوئی کہتا بڑی تکلیف ہوتی ہے، لوگ مفتی صاحب کہتے ہم مفتی سے ہی ہیں، ہم تو مفتیوں کے خادم رہے ہیں، اتنا کوئی کہتے یہی بہت ہے میرے لیے۔ ایک بار تو میں نے کہہ دیا تھا، حضرت بھی شاید ہوں گے وہاں پہ، میں نے کہا فلاں 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 مفتی نہیں ہے، میں بھی مفتی نہیں، فلاں بھی مفتی نہیں، فلاں۔ اب کچھ لوگ حضرت کو بس، اب وہ حضرت جو باہر نکلے، ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ حضرات مکان کے اوپر جو ہے اگر ہم اپنا نیچے رہ رہے ہیں، اوپر ہم مسجد بنا دیں تو ہو جائے؟ تو جو مفتی صاحب ان کی نظر میں، سب کی نظر میں بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ ہاں وہ مسجد البیت ہوتا ہے نا، وہ مسجد البیت ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا، میں نے جو کہا تھا کہ مفتی صاحب، ان کو بھی برا لگا، تو بڑی صفائی دی تھی، لیکن مفتی ایسی فتویٰ دیتا ہے۔ پیارے، اگر کوئی شخص نیچے دکان بنا لے، اوپر کی منزل مسجد کے لیے وقف کر دے، نیچے گھر بنا لے، اوپر کی منزل مسجد کے لیے وقف کر دے، اس کے لیے راستہ الگ کر دے، تو وہ مسجد بیت نہیں ہے، مسجد شرعی ہے۔ جو آپ کو جو ہے خاص مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، وہی ثواب اس گھر والی مسجد میں بھی پڑھنے کا ملے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ہے، لیکن مفتی بننے والے لوگ بغیر سوجھ بوجھ کے فتویٰ بتا دیتے ہیں، اور ان کو کہا جائے کہ یہ مفتی نہیں ہے تو کہیں گے ارے حضرت تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، ہم نے فلاں مفتی صاحب کے
पास जो है पढ़ा, आपने फलां मुफ्ती साहब से पढ़ा, खाली पढ़ लेने से नहीं होता। मुफ्ती की सोहबत में साल हा साल गंवाने से, ये जिस तरीके से एक तबीब जो होता है, जो हकीम होता है, वो जो है तजर्बाकार जब ही होता है जब किसी माहिर हकीम के पास रह ले, तब वो कारामद हकीम होता है। इसी तरीके से इल्म पढ़ लेने से कोई मुफ्ती नहीं होता है। कामिल मुफ्ती की सोहबत में बैठते बैठते, वो सीखते सीखते, मश्क करते करते, तब वो कामिल मुफ्ती बन पाता है। बेशक बेशक, पढ़ हक लेने हक से मुफ्ती नहीं हक होता, हजरत। नहीं तो ऐसे ही फतवा दिया करेगा, वो बगैर तहकीक के फतवा दे दिया करेगा। हजरात मोहतरम, तो मैं आपको बताऊं, बातें अपने हों गैर हों, मैं हक बताऊंगा और ऐसी बात बताऊंगा जिससे फितना मिटे, फितना हो नहीं बल्कि फितना मिटे। हजरात मोहतरम, तो आप हजरात आज बैठे हो अल्लाह वाले के उर्स में, है ना भाई। अब अल्लाह वाले के उर्स में अब ये ख़ास बात है, मैंने देखा कि हुजूर हसन मियाँ जो आला हजरत के मजले भाई थे, कौन थे? आला हजरत के मजले भाई। उन्होंने एक शेर लिखा था, मैं क्यों कहूँ ये मुझको अता हो वो अता हो, और वो दो के हमेशा मेरे घर भर का भला हो, वो दो के हमेशा मेरे घर भर का भला हो। अब ये दुआ हुजूर हसन मियाँ की कबूल हो गई। उनके 3 बेटे हुजूर, उनके जो है 2-3 बेटे हसन, उनके हसनैन मियाँ, हुसैन मियाँ और एक और थे, या 2 या 3 बेटे उनके, लेकिन वो भी नेकोकार। और हसनैन मियाँ के बेटे 3 हुए, हजरत जो है सिबतैन मियाँ और हजरत तहसीन मियाँ, हजरत हबीब मियाँ, ये तीनों के तीनों अल्लाह वाले बरगुज़ीदा बंदा अल्लाह के बने। और ऐसे कि हर एक का तकवा अपनी जगह आप था, हर एक जो है शरीयत पर आमिल थे, हर एक जो है अपने वक्त के अल्लाह के वली थे। और फिर उनके बेटों में खुद मेरे उस्ताद गिरामी के बेटे तहसीन मिल्लत के, उनका तज़किरा यूँ भी होता है, हज़रत को वहाँ से भी खिलाफत हासिल है, तहसीन मिल्लत से भी खिलाफत हासिल है, 1-2 नहीं न मालूम। मैं तो सोचता हूँ कि पता नहीं और किसी खानकाह के पीर को भी इतनी खिलाफत हासिल है या नहीं, जितनी खिलाफत हज़रत को हासिल है। हज़रत को बहुत सारी खानकाहों से खिलाफत हासिल है, जो भी सिलसिले का नाम लो मालूम हुआ वहाँ की खिलाफत मौजूद है। हजरात मोहतरम, ये सारी खानकाहों से फैज़ याफ्ता हैं। हजरात मोहतरम, तो हुजूर मुजाहिदे अहले सुन्नत के ये शहजादे हैं। आज जो है जिस खानकाह में चले जाएं, ये बज़ाहिर जो है आम लोगों की तरह लगते हैं, मगर जिस खानकाह में इनको देख लेते हैं, रूहानी बुजुर्ग जो होते हैं, वो इनसे कहते हैं कि आप आ गए हैं तो दुआ आप फरमा दीजिए, दुआ आप फरमा दीजिए। वो ये नहीं सोचते कि हम इस खानकाह के सज्जानशीन हैं तो हम दुआ करें, उनको उनके बुजुर्ग कहलवाते हैं कि ये हमारा तरबियत याफ्ता है, ये हमारा फैज़ याफ्ता है, तुम इनसे दुआ कराओ, तुम्हारे यहाँ पर दुआ मकबूल होगी। हजरात मोहतरम, तो ये अक्सर व बेशतर खानकाहों में जाते हैं, खानकाही लोग इनसे दुआएं करवाते हैं। क्यों? ये ऐरू गैरू के बेटा नहीं है, मुजाहिद अहले सुन्नत के बेटा है, ये खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद के बेटा हैं, ये आलिम वक्त के बेटा हैं। और ये सिर्फ आलिम नहीं वरना खुश्क आलिम तो बहुत हैं, ये जो है ज़िक्र मुस्तफ़ा और ज़िक्र खुदा से तर ज़बान वाले, तर जिगर वाले के बेटा हैं, इसलिए बेटा भी तर जिगर वाला हुआ है और बेटे का बेटा भी तर जिगर वाला हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हक है, हक है, सुभान बेटे का बेटा भी, समझ रहे हैं, तर जिगर वाला। समझ में आई ना? सिर्फ यही नहीं कि साहब इल्म पढ़ लिया और अल्लाह के जिक्र से गाफिल। क्या है, क्या है दुनियादारी? आप दुनियादारी को समझना है ना, रोज 24 घंटे गुजरते हैं ना, उसमें अपना मुहासबा करो। इस 24 घंटे में हमने कितना अच्छा काम किया है, कितना हमने गलत काम किया है।
اگر غلط کام کوئی بھولے سے انجانے سے ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، روزانہ اپنا محاسبہ کرتے رہو، ہر روز نیک عمل کرتے رہو حضرات محترم۔ اور دنیا میں جو ہے تم جو ہے ملوث نہ ہو، بلکہ ہمیشہ خدا کی یاد رکھو اور خدا کی بات کی وجہ سے گناہوں سے بچتے رہو، یہی جو ہے دینداری ہے۔ ورنہ جو ہے کوئی اولاد والا ہو تو وہ دنیا دار نہیں ہے، اور اگر کوئی بیوی والا ہو تو دنیا دار نہیں ہے، اگر کوئی رشتہ دار والا ہو وہ دنیا دار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو، اگر کوئی اپنے بیٹے کو اس نیت سے کھلائے گا کہ اللہ کی مخلوق ہے، جس کی پرورش میرے ذمہ اللہ نے دیا ہے، میں اللہ کے حکم پر چل کے اس کو رزق حلال کھلاؤں گا، تو جو لقمہ تم اپنی بیوی کو کھلاؤ گے، جو لقمہ تم اپنے بیٹے کو کھلاؤ گے، تم کو جو پرورش کرنے کا تمہارے اوپر جو حق ہے وہ بھی ادا ہوگا، اور اللہ کے پیارے رسول کے قول کے مطابق وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، وہ بھی سبحان صدقہ ہوگا، تمہیں بے شک، اس پر بے شک۔ ثواب بھی ملے گا، بال بچے بھی پل جائیں گے اور ثواب بھی ملتا رہے گا، پھر تم دنیا دار نہیں رہو گے بلکہ تم دیندار کہلاؤ گے۔ حضرات محترم، دو بزرگوں کا سنا نا واقعہ، اسی دلی کا ہے۔ ایک جمنا کے اس پار تھے، سمجھ میں آئی بات؟ انہوں نے کہا جاؤ کھچڑی لے جاؤ، اور کھچڑی جا کر کے دینا اگلے ادھر جو بیٹھے ہوں گے، ان سے کہنا کہ صاحب جو ہے ایسے شخص نے بھیجا ہے کہ جس نے جو ہے کبھی کسی سے محبت نہیں کی ہے، میں کبھی تفصیلی واقعہ سناؤں گا، اور اس نے کہا کہ صاحب جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں کیا، کبھی ویسا نہیں کیا، سمجھ میں آئی بات؟ تو کہا کہ بھائی شادی شدہ بھی ہیں، یہ بال بچے دار بھی ہیں، یہ دریا پار بھی کیے، اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو ہے کبھی کھانا کھا بھی لیا میرے سامنے، اور کہہ رہے ہیں کھچڑی کبھی کھایا نہیں ہے، وہ بال بچے دار بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے جو ہے شادی، تو سنو، نفس کی خاطر انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اس لیے کہا کہ شادی نہیں کی ہے، اور نفس کی خاطر انہوں نے نہیں کھایا تھا، جان بچانے کے لیے کھایا تھا، اس لیے وہ کھانا جو ہے کھانا نہیں ہے۔ حضرات محترم، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان بزرگوں کے صرف ایسی بات کہنے سے جو بظاہر جھوٹ نظر آتا ہے، تو وہ دریا میں گئے تو دریا نے راستہ دے دیا، دریا کے اس پار چلے گئے، اور اس پار سے آئے تو ایک جھوٹ بظاہر بات لگ رہی ہے، وہ دریا پار کر کے ادھر آ گئے۔ حضرات محترم، تو بزرگوں کا کیا ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ بیوی بچے والے بھی ہیں تو دنیا دار نہیں ہیں، وہ دیندار ہیں۔ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند صحابہ پہنچے اور عرض کرنے لگے، حضور ہم سے اگر گناہ ہو جاتا ہے، ہم اپنے عرض کو کاٹ کیوں نہ لیں، ہم جو ہے خصی کیوں نہ بن جائیں، ایسی باتیں کر رہے تھے۔ میرے نبی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، لا رحمانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ میں جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے خوف رکھنے والا ہوں، لیکن سنو، میں شادی بھی میں نے کی ہے، میرے پاس بیویاں بھی ہیں، میرے پاس بچے بھی ہیں، سنو، جو ہے یہ جوگی بننا اور رہبانیت اختیار کرنا اسلام میں نہیں ہے، لہذا جو میری سنت پر عمل کرے گا وہی میرے طریقے پر ہوگا، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ پڑھتے ہو، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے خطبہ نکاح میں؟ حضرات محترم، تو معلوم کیا ہوا کہ آپ دنیا کے سارے کام کرتے رہو لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو تو آپ دیندار ہو، اور صرف نیکی کرتے رہو اور اللہ کی یاد سے آپ جو ہے کیا ہو، غافل ہو، تو آپ دنیا دار ہو۔ مولا تبارک و تعالی ہماری گفتگو میں جو بھی کمی بیشی ہو گئی ہو اور کوئی غلط الفاظ نکل گئے ہوں تو مولا تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمیشہ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ جو ہے اپنے بزرگوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے سینے کو حسد سے پاک رکھے، کینہ سے پاک رکھے، لوگوں کی جو ہے عیب جوئی سے اللہ تعالی محفوظ رکھے، اور لوگوں کی تنقیص شان سے اللہ تعالی بچائے، اور لوگوں کی خیر خواہی کا ہم سب کو اللہ تعالی عادی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔